بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد. محترم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چند دن قبل ہم نے ماہ رمضان کو رخصت کیا اور ہم اور آپ ابھی ماہ شوال میں وقت گزار رہے ہیں اور چند ہی دن باقی ہے کہ شوال بھی ہم سے کیا ہے رخصت ہونے والا ہے. ہم میں سے ہر ایک کو آج اس موقع پر اپنے اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے. مکمل ایک ماہ رمضان ہمیں نصیب ہوا. ماہ رمضان کا کیا اثر ہمارے نفس پر، ہماری زندگی پر، ہمارے کردار پر پایا گیا، اس پر ہم غور و فکر کریں. رمضان سے پہلے ہمارا جو معاملہ تھا، کیا رمضان بعد بھی وہی معاملہ رہ گیا ہے، یا کہ رمضان کا مکمل ایک مہینہ ہمیں حاصل ہوا، ہم نے رمضان کے مکمل مہینے کا روزہ رکھا، روزے کے ساتھ ساتھ دیگر اور بھی مختلف عبادات کا اہتمام کیا. یہ مکمل مہینہ جو ہم نے اہم عبادات کی پابندی کی، کیا ان عبادات کا اثر ہماری زندگی پر، ہمارے نفس پر، ہمارے کردار پر بعد رمضان پایا جاتا ہے یا کہ نہیں؟ حقیقت تو یہ ہے محترم حضرات، ہر وہ مسلمان جس نے اخلاص کی نیت سے، اللہ واسطے، اخلاص کے ساتھ، اخلاص کے جذبے کے ساتھ ماہ رمضان کو غنیمت سمجھتے ہوئے عبادات کا اہتمام کیا ہوگا، یقیناً اس پر اس کا اثر مکمل طور پر کیا ہے پایا جانا چاہیے. اسی لیے رمضان کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو رمضان کا مہینہ جسے حاصل ہو جائے، اس کے قول اور اس کے عمل میں کیا ہے فرق آ جاتا ہے. اس کے قول کی، اس کی باتوں کی اصلاح ہوتی ہے، اس کی زبان کی اصلاح ہوتی ہے، اور اسی طرح اس کے اعمال کی بھی کیا ہے اصلاح ہو سا جاتی ہے. ماہ رمضان نے ہمیں اخلاص کی تعلیم دی، اخلاص کی تربیت دی، کیونکہ اس مکمل مہینے میں جو ہم نے روزہ رکھا، اس روزے جیسی عبادت پر اگر غور کیا جائے تو یہ ہمیں اخلاص کی تعلیم، اخلاص کی کیا ہے تربیت دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، یعنی حدیث قدسی ہے، فرمایا رب العزت نے کہ آدم کی اولاد کا ہر عمل اس کے لیے ہے، یعنی اس کا کیا اجر و ثواب ہے اس کے بارے میں اسے بتا دیا گیا ہے، مگر صرف روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو میرے لیے ہے، اور جس کا اجر و ثواب میں خود اسے دوں گا، مجھے اس کے بارے میں معلوم ہے کہ اس کا کیا اجر ہے. مطلب یہ نماز پڑھتا ہے بندہ، اس کا اجر و ثواب کیا ہے اسے بتا دیا گیا، دیگر اور عبادات کرتا ہے اس کے بارے میں کیا اجر کیا ثواب ہے اللہ کی طرف سے اس کے بارے میں اسے بتا دیا گیا. لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا کیا اجر ہے، کتنا اجر ہے، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں نہیں بتایا، بلکہ اللہ نے اس کا اجر اپنے پاس رکھا ہے اور دوسروں کو کیا ہے نہیں بتایا. کیوں؟ کیونکہ روزے میں جو اخلاص پایا جاتا ہے اس عمل میں، وہ دیگر اعمال میں نہیں پایا جا سکتا. بندہ نماز پڑھتا ہے، لوگ اسے دیکھ رہے ہیں نماز پڑھا، زکوٰۃ دیتا ہے لوگوں کو معلوم پڑتا ہے، حج کرتا ہے لوگوں کو معلوم پڑتا ہے. لیکن روزے کا معاملہ ایسا ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو کھانے پینے سے روکتا ہے، دیگر اور شہوات سے روکتا ہے، تو دائیں بائیں جو بندہ ہے، اس کے پاس جو انسان ہے کوئی اور ہے، تو اسے اس وقت تک نہیں معلوم پڑتا کہ یہ روزے سے ہے جب تک کہ وہ اپنی زبان سے بتا نہ دے کہ ہاں میں نے آج روزے سے دن کو کیا ہے گزارا ہے یا روزہ رکھا ہے. تو یہ مطلب ہے کہ روزے ایک ایسا عمل کہ بظاہر نظر نہیں آتا جب تک کہ انسان خود اپنی زبان سے اس کا اقرار کیا ہے نہ کرے. تو اس روزے نے
ہمیں اخلاص کی، رمضان نے ہمیں اخلاص کی تعلیم دی، اخلاص کی تربیت دی، اور جانتے ہیں کہ اخلاص ایک ایسا عمل جس کی بنا پر جو ہے انسان کو دنیا اور آخرت میں فلاح اور کامیابی کا ہے نصیب ہوگی۔ اسی طرح اس روزے کا اثر ہم پر اس ناحیے سے بھی پایا جانا چاہیے کہ ہمارے اندر تقوی اور پرہیزگاری پائی جائے رمضان بعد بھی۔ اگر رمضان گزر جانے کے بعد بھی ہمارے اندر تقوی نہیں، اللہ کا ڈر اور خوف، پرہیزگاری کا جذبہ ہمارے اندر نہیں پایا جاتا، تو یقیناً ہمارے رمضان اور رمضان کے عبادات میں کیا ہے، کمی رہ گئی ہوگی۔ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تمہارے اوپر رمضان یا تمہارے اوپر روزہ اسی طرح فرض کیا گیا، لازم قرار دیا گیا جس طرح تم سے پہلی اور پچھلی اقوام پر فرض قرار دیا گیا تھا۔ کس لیے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اور پرہیزگاری کیا ہے، اختیار کرو، تمہارے اندر تقوی آ جائے، تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ اس لیے مکمل مہینے کا رمضان ہمیں ملا۔ رمضان گزر جانے کے بعد اگر ہمارے اندر تقوی نہیں پایا گیا، تقوی کے درجات میں اضافہ نہیں پایا گیا، تو یقیناً کیا ہے، رمضان کا اثر ہمارے اوپر کیا ہے، نہیں پایا گیا۔ اسی طرح رمضان ہمیں صبر سکھاتا ہے، اور اگر رمضان کے بعد بھی ہمارے اندر صبر نہیں پایا گیا، بے صبری کا ہم مظاہرہ کرتے ہیں، تو یقیناً کیا ہے، رمضان سے ہم کامیاب نہیں ہوئے۔ رمضان میں، رمضان کے روزے میں صبر کے تینوں درجات پائے جاتے ہیں کہ بندہ اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھتا ہے، اللہ کی اطاعت میں صبر کرتا ہے، بھوک پیاس لگتی ہے، مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس میں صبر کرتا ہے، اور اسی طرح انسان اگر دیکھا جائے تو اللہ نے اس کے نصیب میں، اس کے تقدیر میں لکھا ہے روزہ، اس پر صبر کرتا ہے۔ برائی سامنے ہے، نفس اسے ابھارتا ہے، لیکن وہ برائی نہیں کرتا اس ڈر سے کہ کہیں روزے پر اثر نہ پڑ جائے، اللہ نے اس سے روکا ہے، منع کیا ہے، تو یہ بھی صبر ہے۔ تو رمضان ہمیں صبر سکھاتا ہے، صبر کی تربیت، صبر کی تعلیم، صبر کی تربیت رمضان ہمیں کیا ہے، دیتا ہے۔ المہم کہنا یہ تھا محترم حضرات، ماہ رمضان گزر جانے کے بعد ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے نفس کا محاسبہ کرنا ہے۔ اگر ہمارے نفس میں فرق پایا گیا، ہمارے کردار میں، ہمارے قول اور عمل میں فرق پایا گیا رمضان بعد بھی، تو یقیناً ہم جو ہے رمضان سے کامیاب نکلے۔ رمضان میں ہماری دلی جو کیفیت تھی، وہی کیفیت رمضان بعد بھی پائی جائے، وہی جذبہ، وہی شوق، وہی دین سے لگاؤ، عبادت سے لگاؤ رمضان بعد بھی پایا جائے گا، تو یقیناً ہمیں رمضان سے کیا ہے، کامیابی حاصل ہوئی۔ اس لیے رمضان بعد انسان اس دین پر، عبادات پر قائم رہے، ثابت قدم رہے، استقامت اس کے اندر پائی جائے، تو یہ ایک بہت ہی اہم عمل ہوگا، اور ایک بہت ہی ایسا بڑا عمل ہوگا جس کے ذریعے انسان کو کیا ہے، دنیا اور آخرت میں کیا ہے، کامیابی نصیب ہوگی۔ استقامت مطلب یہ کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت، فرما برداری کریں، اسی پر قائم رہیں۔ رب العزت نے استقامت کا حکم اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اور فرمایا فاستقم کما امرت ومن تاب معک، تم استقامت، ثابت قدم رہو اس دین پر جس طرح تمہیں اس کا حکم دیا گیا ہے، ومن تاب معک، اور جنہوں نے تمہارے پر ایمان لے آیا ہے، تمہارے صحابہ، تمہارے ساتھی، انہیں بھی چاہیے کہ اس پر کیا ہے، ثابت قدم رہیں اس دین پر۔ محترم حضرات، استقامت ایک ایسا عمل کہ ایک مرتبہ ایک شخص، جیسے کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، آپ مجھے اسلام کی ایک ایسی تعلیم دے دیجئے اسلام سے متعلق کہ میں آپ کے بعد کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت کیا ہے محسوس نہ کروں۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قل، تم کہو آمنت باللہ، میں نے اللہ پر ایمان لے آیا، ثم استقم، پھر تم اس پر کیا ہے قائم رہنا، یعنی ثابت قدم رہنا۔ تم نے ایمان کا دعویٰ کیا ہے تو اب ایمان کا دعویٰ صرف زبان تک نہ رہے، بلکہ یہ ایمان عملی طور پر تم دکھاؤ اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کرو۔ یہی کیا ہے استقامت ہے، تمہارے اندر کیا ہے پایا جانا چاہیے۔ رمضان کے بعد استقامت، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری، اللہ کی عبادت جس طرح رمضان میں کیا کرتے تھے، جس جذبے کے ساتھ، جس حوصلے کے ساتھ، جس کوشش جدوجہد کے ساتھ، وہی سلسلہ بعد رمضان بھی کیا ہے باقی رہے۔ یہ نہیں کہ ہم نے رمضان میں روزہ رکھا، اب رمضان بعد ہم روزہ نہ رکھیں بلکہ اگلے سال رمضان کا انتظار کریں۔ یہ نہیں کہ ہم نے رمضان میں 5 وقتہ نماز کی پابندی کی، اب بعد رمضان ہم 5 وقتہ نماز کی پابندی نہ کریں۔ یہ نہیں کہ ہم نے رمضان میں پابندی کے ساتھ، وقت میں اور جماعت کے ساتھ نماز فجر کی پابندی کی، اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ رمضان گزر جائے اور فجر کی نماز میں ہمارے اندر کیا ہے سستی کاہلی پائی جائے، بلکہ رمضان میں جو معاملہ پایا گیا عبادت کا آپ کی طرف سے، وہی سلسلہ اور وہی تسلسل رمضان بعد بھی کیا ہے پایا جانا جو ہے آپ کے لیے کیا ہے ضروری ہے۔ یہی معنی ہے اس بات کا کہ رمضان کے بعد ہمارے اندر کیا ہے استقامت پایا جائے۔ رمضان کے بعد اگر ہمارے اندر استقامت پائے گئی، ہم اس دین پر ثابت قدم رہے، اللہ کی اطاعت اور اللہ کی عبادت کے معاملے میں ثابت قدم رہے، تو یقیناً محترم حضرات ہم اللہ سے بہت قریب سمجھے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی میں، ہماری عمر میں، ہمارے عمل میں برکت دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حسن خاتمہ سے کیا ہے نوازے گا۔ اس کی دلیل غور کریے کہ استقامت کا کیا فائدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے کہ طبرانی کی روایت ہے اور یہ حدیث حسن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اقیم الصلاۃ، تم نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، وحجوا اور تم حج کرو، واعتمروا اور تم عمرہ کرو۔ عبادات کا حکم دیا کہ تم نماز پڑھو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، بیت اللہ کا حج کرو اور عمرہ کرو۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں فرمایا وَاسْتَقِیمُوا، اور تمہارے اندر استقامت پائی جائے، ثابت قدم رہو۔ نماز پڑھ رہے ہو، اسی پر ثابت قدم رہنا، نماز ترک مت کرنا۔ زکوٰۃ ادا کرتے ہو تو اس کی پابندی پائی جائے، اس پر ثابت قدم رہنا، زکوٰۃ کی ادائیگی سے تم کبھی پیچھے نہ ہٹنا۔ وحجوا، حج کر رہے ہو تو حج اور اسی تم عمرہ بھی کر رہے ہو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جب تک تم حج میں ہو، عمرے میں ہو، تم اللہ کی عبادت کرو، بلکہ اس کے بعد بھی، حج سے فارغ ہونے کے بعد، عمرہ سے فارغ ہونے کے بعد بھی تمہارے اندر استقامت پائی جائے، تم اللہ کی عبادت پر قائم رہو، ثابت قدم رہو۔ اگر تمہارے اندر استقامت پائی گئی، وَاسْتَقِیمُوا، تمہارے اندر استقامت پائی گئی، یُسْتَقَم بِکُم، تو اللہ تبارک و تعالی تمہارے حالات کو سدھار دے گا، تمہارے حالات کی اصلاح ہو جائے گی۔ مطلب یہ کہ اگر ہم دین پر قائم رہے تو رب العزت دنیا اور آخرت کے معاملات کو ہمارے کیا ہے اس میں کیا ہے اصلاح اللہ تبارک و تعالی کیا ہے ڈال دے گا۔ یستقم بکم، تمہارے معاملات کو، تمہارے جو امور ہیں، تمہارے دیگر معاملات ہیں دنیا اور آخرت کے، اللہ تبارک و تعالی اس میں کیا ہے تمہیں کیا ہے کامیابی سے نوازے گا۔ تو یہ اہم فائدہ ہوگا کہ اگر ہمارے اندر اس دین پر اور اللہ کی اطاعت پر، اور بالخصوص باہ رمضان کے بعد اگر ہمارے اندر کیا ہے استقامت کیا ہے پائی گئی۔ رہی بات ہم اس دین پر، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری پر، عبادات پر
کیسے ثابت قدم رہیں؟ تو اس کے لیے چند ایسی باتیں آپ حضرات کو بتا دی جائیں، چند ایسے وسائل بتا دیے جائیں جو ہمارے لیے کیا ہے مددگار ثابت ہوں گے استقامت کے معاملے میں۔ نمبر 1، ہم اللہ تبارک و تعالی سے کثرت سے دعا کریں۔ دعا کرنا یہ اللہ کے خاص بندوں کی ایک اہم صفت ہے، اور استقامت کے لیے دعا کرنا یہ ایک بہت ہی اہم ذریعہ ہوگا اس دین پر قائم رہنے کے لیے، ثابت قدم رہنے کے لیے، اللہ کی عبادت پر قائم رہنے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی پیاری اہم دعا اور پابندی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے کہ اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اللہم یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک۔ اے اللہ، تو مقلب القلوب ہے، دلوں کو پلٹنے والا، دلوں کو پھیرنے والا ہے۔ ثبت قلبی علی دینک، تو میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ اسی طرح اللہم یا مصرف القلوب، اے مصرف القلوب، دلوں کو موڑنے والا، دلوں کو پلٹنے والا، صرف قلبی الی طاعتک، تو میرے دل کو اپنی اطاعت، اپنی فرما برداری پر، اپنی عبادت میں کیا ہے مصروف کر دے، اسی میں کیا ہے اسے کیا ہے لگا دے۔ تو اللہ سے دعا کی جائے۔ نمبر 2، ثبات قدمی کے لیے کہ ہم مختلف عبادات کا اہتمام کریں۔ اللہ کی عبادت صرف نماز کے ذریعے نہیں ہے، بلکہ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، صدقہ خیرات کریں، مختلف عبادات ہیں، اور ان عبادات کو ہم جتنا ہو سکے مختلف عبادات ہم کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہ بھی ایک ذریعہ ہو سکتا ہے، ایک امر، ایک ایسا معاملہ ہوگا کہ جس کے ذریعے ہمارے اندر کیا ہے ثبات قدمی پائی جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت پر کیا ہے ہم قائم رہیں گے۔ ایک تیسرا عمل کہ ہم اپنے رشتے کو مسجد سے جوڑ کر کے رکھیں، یا ہم اپنے آپ کو مسجد سے جوڑ کر رکھیں۔ مسجد میں صرف 5 وقتہ نماز کے لیے حاضر ہوتے فوراً ہم رخصت نہ ہو جائیں، بلکہ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے ہم اپنے آپ کو مسجد میں روک کر رکھیں، کیونکہ باہر نکلنے پر ہم مسجد سے باہر نکلیں گے بازار جائیں گے، بازار میں عبادات سے زیادہ اللہ کی نافرمانیاں، برائیاں ہوتی ہیں۔ گھر جائیں گے، گھر کے معاملات میں مشغول ہو جائیں گے۔ تو زیادہ سے زیادہ وقت جتنا ہم سے ہو سکتا ہے، جو وقت ہو سکتا ہے، ہم مسجد میں اپنا فارغ وقت گزارنے کی کوشش کریں، کیونکہ مسجد میں رہیں گے، نماز میں مشغول رہیں گے، قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول رہیں گے، اللہ کے ذکر میں مشغول رہیں گے۔ تو اس لیے مسجد سے ہم اپنا رشتہ جوڑ کر رکھیں، مضبوط رکھیں، اور اسی طرح جو نیک لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، صالحین ہیں، ان کے ساتھ ہم جڑ کر کے رکھیں اپنے آپ کو۔ یہ بھی ایک ایسا عمل ہوگا کہ جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر، اللہ کی عبادت پر ہم کیا ہے ثابت قدم رہیں گے۔ ایک اور آخری بات جو آپ حضرات کے سامنے رکھ دی جائے، اور وہ یہ کہ ہم صالحین، جو نیک لوگ گزرے ہیں، ہم ان کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ انبیاء کرام ہیں، صحابہ کرام ہیں، سلف صالحین ہیں، ان کی سیرت کا، ان کی کہانیوں کا ہم مطالعہ کریں۔ یقیناً یہ بھی ایک ایسا ذریعہ ہوگا جس کے ذریعے ہم دین پر قائم رہنا ہمارے لیے کیا ہے آسان ہو جائے گا۔ اور اسی مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی اقوام، انبیاء کرام، صالحین کے قصوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے ذکر فرمایا ہے۔ رب العزت کا فرمان وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، ہم نے انباء الرسل، رسول اور پیغمبروں کی باتوں کو، ان کی کہانیوں کو، قصوں کو ہم نے کیا ہے بیان کیا ہے اس قرآن مجید میں۔ کس لیے؟ ما نثبت به فؤادک، جس کے ذریعے اے رسول، اے محمد، ہم آپ کے دل کو مضبوط کریں گے، اور اس دین پر، دین الہی پر کیا ہے ثبات قدمی سے کیا ہے ہم نوازیں گے۔ محترم حضرات، یہ ایک ہمارا اہم موضوع رہا جس کا تعلق
ماہ رمضان کے بعد کیا ہے، ہم ثابت قدم کس طرح رہیں اس دین پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت پر۔ یقیناً اگر ہمارے اندر استقامت پائی گئی تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ خوشحال اور خوشگوار زندگی سے، پاکیزہ زندگی سے نوازے گا، چاہے وہ دنیا کی زندگی ہو یا آخرت کی زندگی ہو۔ اور اسی طرح موت کے بعد کے جو معاملات ہیں وہ ہمارے لیے کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آسان کر دے گا۔ ایک آیت کریمہ جو اس سلسلے میں ہے آپ حضرات کے سامنے پڑھی جائے، اس کا مفہوم بیان کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم رخصت ہوتے ہیں۔ رب العزت کا فرمان، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یقیناً جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ایمان کا دعویٰ کیا، ثم استقاموا، پھر اس کے بعد ان کے اندر استقامت پائی گئی، تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے ان پر نازل ہوتے ہیں، یعنی موت کے وقت فرشتے آتے ہیں روح قبض کرنے کے لیے اور انہیں کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، تم ڈرو مت کہ تمہارے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے، ولا تحزنوا، تم غمگین اور فکر مت ہو کہ تمہارے اہل و عیال، تمہارے بال بچوں کا، تمہارے ماں باپ کے ساتھ کیا ہوگا جنہیں تم چھوڑ کر کے جا رہے ہو۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، بلکہ تمہیں اس بات کی بشارت دی جا رہی ہے، اس جنت کی بشارت دی جا رہی ہے جس جنت کا وعدہ تم سے کیا ہے، لیا گیا تھا، جس جنت کا وعدہ کیا گیا تھا اس کی بشارت تمہیں کیا ہے، دی جا رہی ہے۔ تو یہ بشارت اور اسی طرح ڈر اور خوف سے آپ کو دور کرنا، پیچھے کیا ہونے والا ہے اس کے بارے میں غمگین مت ہو، یہ کب ہوگا؟ جب ہمارے اندر کیا ہے، استقامت پائی جائے۔ تو یہ ایک اہم بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جو اس دین پر قائم رہتے ہیں اور اپنے اندر وہ استقامت یعنی کا جذبہ اور دین پر ثابت قدم رہنا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھ کو اور آپ کو اور تمام لوگوں کو دین پر، دین اسلام پر، اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت اور فرما برداری پر ثابت قدم رہنے کی توفیق دے، ثبات قدمی سے نوازے۔ جس طرح اور جس جذبہ اور جس شوق اور جس دلی کیفیت کے ساتھ ہم نے ماہ رمضان مکمل طور پر گزارا ہے، اللہ تبارک و تعالی بعد رمضان بھی ہمارے اندر کیا ہے، یہی جذبہ، یہی شوق اللہ تبارک و تعالی باقی رکھنے کی ہمیں کیا ہے توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔